الرحمن الرحیم، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ اور آپ کو زحمت دینے کا مین مقصد اس وقت کی جو پنجاب کو سیلابی صورتحال کا ایک سامنا ہے اس میں آپ سے اب تک کی جو پنجاب کی لیٹسٹ تینوں دریاؤں کی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ جو پنجاب میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں دو میجر ہاٹ سپاٹس تھے، جن میں ایک گجرات ضلع میں اربن فلڈنگ کا سامنا اور دوسرا جلال پور پیروالا میں ہمیں ایک میسو اننڈیشن اور پونڈنگ کا سامنا، اور اس کے پیش نظر جو پاسبل ایویکویشنز تھی اس پہ گورنمنٹ کی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا۔ میں یہاں سے سٹارٹ لوں گا کہ یہ اس وقت ہم اس مونسون کے 10ویں سپیل میں پی ڈی ایم پنجاب نے 2 دن پہلے 6 سے 9 تاریخ کے لیے ٹورنشل رینز، ہیوی ٹو ویری ہیوی رینز کا الرٹ جاری کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی کے پیش نظر پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ نارتھ اور نارتھ ایسٹرن بیلٹ میں اور سدرن بیلٹ میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج جن اضلاع میں سب سے زیادہ بارش ہوئی اس میں آپ کا ملتان، لاہور اور فیصل آباد سب سے زیادہ پیش تھے، جن میں بالترتیب لاہور میں 113 ملی میٹر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، ملتان میں 133 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اور فیصل آباد میں سب سے زیادہ 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ بارش ابھی اگلے بھی 24 سے 48 گھنٹے اسی انٹینسٹی کے ساتھ وقفے سے جاری رہے گی، جس کے پیش نظر ہماری جو ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دشواری کا سامنا ضرور رہے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے کوئکلی شیئر کرتا چلوں کہ جو گجرات میں پچھلے 48 گھنٹے پہلے جو ایک میسو اربن فلڈنگ کا سامنا تھا، چیف منسٹر پنجاب خود تشریف لے کے گئی اور انہوں نے پوری صورتحال کو پرسنلی نہ صرف اس کا معائنہ کیا بلکہ جتنے کنسرنڈ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز تھے ان کو ہدایات ہوئی، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بے شک کہ آج بھی گجرات میں اچھی بارش ہوئی، اور ان تمام صورتحال کے باوجود اس وقت گجرات کی میجر شاہراہیں تمام کلیئر ہیں، جس میں ریلوے روڈ، سرکولر روڈ، محلہ نورپور شرکی روڈ، رام تلائی روڈ، تمبل روڈ اور شاہ جہانگیر روڈ 100% کلیئر ہیں۔ اس کے علاوہ چند روڈز ایسی ہیں جن میں تھوڑا، کیونکہ میں نے گزارش کی کہ بارش دوبارہ بھی گجرات میں ہوئی، جس کی وجہ سے اب ٹوٹل اگر میں ان کی ٹائم لائنز دوں تو وہ 8 سے 12 گھنٹے میں گجرات انشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر 100% اربن فلڈنگ سے کلیئر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آج کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر انڈین ہائی کمیشن سے ہمیں ہریکے کے مقام پر ہائی فلڈ کی الرٹ وہ ملا، اور اس کے پیش نظر پی ڈی ایم پنجاب نے ایک دفعہ پھر نہ صرف قصور کو گنڈا سنگھ کے مقام کے لیے بلکہ تمام وہ ڈاؤن دا لین اضلاع جن میں ستلج کے پانی کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان کو الرٹ کیا۔ ستلج میں آپ کو میں بتاتا چلوں اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ تقریباً 6 سے 7 ہفتے سے کنٹینیوس ہائی فلڈ سچویشن جاری ہے۔ آج بھی 3,19,000 کیوسکس وہاں سے پانی گزر رہا ہے، اور اسی طریقے سے نیچے ہیڈ سلیمانکی کے اوپر 1,37,000 کیوسکس اور ہیڈ اسلام کے اوپر 1,20,000 کیوسکس پانی اس وقت چل رہا ہے۔ قصور اور یہ تمام جو ملکہ اضلاع ہیں ستلج کی اوور آل صورتحال کے لیے، کیونکہ باکھڑا اور پونگ ڈیم 100% اپنی کیپیسٹی اٹین کر چکے ہیں، ابھی مونسون کچھ دن اور باقی ہے، تو ہمیں اس میں اسی طریقے سے کنٹینیوس فلوز وہ ہم فورسی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد راوی کا میں آپ سے گزارش کروں جو 2,45,000 کیوسکس جسر اور پھر راوی سائفن سے ہوتا ہوا شاہدرہ کے مقام سے 2,20,000 کیوسکس گزرا، اس نے ہیڈ بلوکی کے بعد سدنائی آپ کے ڈویژن میں آ کے پریشانی بنی، اور جو کریٹیکل فیصلہ تھا اس کو ٹائملی لیا، اور ہمیں 1,50,000 کیوسک کے اگینسٹ جب 1,93,000 کیوسک پہ سدنائی گیا، ہم نے مائی سفورہ بند کو بریچ کیا۔ اس بریچ کے پیش نظر اس وقت میسو اننڈیشن ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں،
اور کھانےوال کی تحصیل کبیر والا میں اور چند جو شور کوٹ کے ملکہ دیہات ہیں ان میں اس وقت میسو اننڈیشن کا سامنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ چناب کے ہائی فلوز کی وجہ سے جس احمد پور سیال کے مقام پر راوی نے چناب سے ملنا تھا وہ بیک واٹر ایفیکٹ کا سامنا رہا, اور جو راوی کا پانی ہے ابھی تک سدرائی کے مقام پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1,35,000 کیوسکس چل رہا ہے. چناب کا جو پہلا ریلا تھا 26 کی رات کو جو 10,70,000 کیوسک کے پیش نظر ہمیں ہیڈ قادر آباد کے رائٹ بینک کو بریچ کرنا پڑا, اور منڈی بہاؤالدین کے 40 سے 50 دیہات میں جو پانی گیا اس کا مین پیک آپ کے شہر ملتان سے اس وقت پاس آن ہو کے پنجند کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن ملتان پچھلے 48 گھنٹے سے کریٹیکل تھا اور اگلے 48 گھنٹے کریٹیکل اس وجہ سے رہے گا کہ جو سیکنڈ ریلا تھا 6.25 لاکھ کیوسکس کا وہ ترمو سے اس وقت سٹیڈی ٹرینڈ میں سارا دن آج دوپہر تک 5,43,000 سے اس وقت 5,31,000 پہ سٹیڈی ٹرینڈ میں ہے. کیونکہ یہ پچھلے 36 گھنٹے سے سیم پانی کا فلو ہے, اسی لیے یہ اپریہنشن ہے کہ اب یہ شارٹسٹ ٹائم لیگ کے ساتھ کل ملتان میں ہمیں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ اس کی پیک اچیو ہوگی. اور کیونکہ ہمارا بیٹ کا اور باقی سارا جلال پور کا علاقہ آلریڈی میسیولی اننڈیٹ ہے, اگلے بھی 48 گھنٹے میں ہمیں اس اننڈیشن کا سامنا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجند پہ آپ کے علم میں ہے کہ پانی بڑا گریجولی رائز ہوا اور 6,09,000 کیوسکس کو ٹچ کرنے کے بعد پنجند ایک دفعہ ریسیڈنگ میں اس وقت ہے, اور 5,24,000 کیوسکس کا ریلا اس وقت ہیڈ پنجند علی پور کے مقام پر وہاں سے گزر رہا ہے. اب ستلج کا بھی اس کے اندر پانی ملنے کے بعد جب یہ 6,09,000 کیوسکس تک گیا, مزید اب ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ جب اگلا پانی آئے گا تو 6 سے 6.5 لاکھ پنجند سے گزرتا ہوا پھر بالآخر انڈس کے پانی کے ساتھ مل کے گدو پہ یہ جائے گا. جلال پور پیر والا کی اگر ہم بات کریں تو ڈویژنل انتظامیہ, ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور آج رات سے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر پی ڈی ایم میں پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں خود یہاں آج سارا دن حاضر رہے, اور ہم نے آج میسو ایویکویشنز کو انجام دلوایا, جس میں اوور آل جو اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے کی فگرز تھی تقریباً 3600 لوگوں کو آج سنگل ڈے میں مختلف موضوعات جات سے نکالا گیا. انفارچونیٹلی 2 دن پہلے بوٹ کیپسائزنگ کا واقعہ ہوا, اور میں نے میڈیا میں لاہور میں یہ گزارش کی کہ کیونکہ اتنا بڑا میسو آپریشن پنجاب کی تاریخ کا وہ پاکستان آرمی نے اور ریسکیو 1122 نے اس سیزن میں انجام دیا, جس میں اگر ہم ٹوٹل بوٹ ٹرپس کو کاؤنٹ کریں تو آج کے شامل کر کے تقریباً کوئی 27,111 ٹرپس اب تک ریسکیو 1122 صرف ایک ادارہ وہ کر چکا ہے. اس میں یہ ایک انفارچونیٹ حادثہ ہوا, لیکن اوور آل ہم دیکھیں اس اوور آل میگنیچیوڈ کو تو جو کام پاکستان آرمی نے اور ریسکیو 1122 نے کیا, اور جس کے پیش نظر تقریباً 2.1 ملین 21 لاکھ لوگوں کو پہلے دن سے لے کے آج تک انہوں نے ایویکویشن کو یقینی بنایا. اس کے بعد آخر میں میں اس وقت جو اوور آل پنجاب کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پورے پنجاب کے 26 اضلاع وہ بری طرح سے اس سپر فلڈ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے فلڈ سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے ٹوٹل دیہات 4364 دیہات 4364 دیہات اس وقت تک افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان دیہاتوں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 42,943 نفوس پہ مشتمل ہے جو کسی نہ کسی فارم میں متاثر ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تقریباً 450 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ان 26 اضلاع میں قائم کی ہوئی ہیں, جہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 74,786 لوگ 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں. اور جو لوگ 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ان کو نہ صرف 3 ٹائم اے ڈے پراپر میل کو انشور کیا جا رہا ہے, کوالٹی میل کو,
बल्कि उनका मेडिकल और लाइफ स्टॉक कवर को 100% इंश्योर किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रैंडेड हैं और कच्चे में या फ्लड प्लेन में होने के बावजूद हाई राइज पे बैठे हैं, उन तमाम को 26 के 26 अजला में ज़िलाई इंतजामिया मैक्सिमम एफर्ट करके वहां पे ड्राई राशन को यकीनी बनाए हुए है। इसके साथ साथ अब तक अगर टोटल मैं आपको बता सकूं, जो लोग इन रिलीफ कैंप्स में जो मेडिकल कवर है उससे फायदा उठा चुके हैं, तो उनकी टोटल तादाद 2,01,109 है। इसी तरीके से मैंने जैसे गुजारिश की कि 21,54,465 लोगों को आज शाम के और इस वक्त भी जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इवैक्यूएशन का, इसमें हम पूरे पंजाब में इवैक्यूएट कर चुके हैं। ना सिर्फ इन लोगों को इवैक्यूएट किया, इनकी जो लाइफ लाइन, इनका लाइफ स्टॉक है, वो भी हम 1.5 मिलियन 15,78,387 जानवरों को सेफर प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। और जब हम उनको ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं तो ना सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर उनके लिए वनडे और चारे का प्रॉपर इंतजाम 26 अजला में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंश्योर किया। आखिर में अनफॉर्चुनेट जो डेथ टॉल है, अभी अनकन्फर्म्ड 2 डेथ्स जो हैं उनकी तफसीलात जलालपुर पीरवाला की हम ले रहे हैं। उससे पहले पूरे पंजाब में 26 तारीख से, जब से ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जिसका सामना पंजाब को है, 61 डेथ्स आज तक ये कंफर्म डेथ्स पूरे पंजाब में हो चुकी हैं। और ये जो 2 डेथ्स हैं इनकी अभी कंफर्मेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। ये चंद गुजारिशात थी मेरी तरफ से। अब कमिश्नर मुल्तान डिवीजन अगर कुछ आप ऐड करना सर चाहेंगे। मेरा सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। इधर से इमरान चौधरी जियो न्यूज से अभी एक फिगर आपने भी दिए, एक फिगर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। गुज़िश्ता 12 घंटों में रेस्क्यू कंट्रोल में सिर्फ जलालपुर से जो है वो 500 कॉलें रिसीव हुए, जिनमें से सिर्फ 32% को जो है वो इंटरटेन किया जा सका। वो लगभग तकरीबन देख लें 150 कॉल जो है ना वो 350 कॉल को जो है वो इंटरटेन नहीं किया जा सका। जब पता था कि इतना हाईली फ्लड जो है वो आ रहा है, अचानक नहीं आया, तो फिर क्या वजह थी कि तहसील जलालपुर जैसे वैसे पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, तो वहां पर क्यों रिलीफ के काम में इतनी जो है वो ताख़ीर हो सकी? जी अभी तक कोई घंटा पहले तक आज के दिन 4,654 लोगों को रेस्क्यू किया गया है सिर्फ उस बेट के इलाके से, जिसमें 1122 की बोट्स ने काम किया, प्राइवेट 6 बेड़ों ने काम किया और पाकिस्तान आर्मी की बोट्स ने काम किया है। तो मैं आज ख़ुद भी मौजूद था, कल भी मौजूद था, तो लोगों ने ये कंफर्म किया है कि हमें बारहा इतला दी गई थी। आज शाम को 4 साढ़े 4 बजे एक आदमी था तो कश्ती में बैठा है, तो मुझे कहता है कि जी हमारी गलती है, मैंने जब मुझे पहली दफ़ा इतला दी गई तो मैंने अपने बच्चों को नहीं बचाया, मैंने अपने जानवरों को शिफ्ट किया था, लेकिन हमने उसको दोबारा भेजा। तो कल हमने तकरीबन 2000 बंदों को रेस्क्यू किया है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं रात को फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने बहुत कम सुना है कि पाकिस्तान आर्मी ने रात को ऑपरेशन किया है। रात को हमने 5:15 बजे ऑपरेशन ख़त्म किया और 7:30 पे दोबारा शुरू किया है, आलमोस्ट को 2 घंटे की ब्रेक के बाद। तो बाज़ बस्तियों में गए हैं हमारे लोग, तो लोगों ने कहा है कि जी हम ऊंची जगह पे बैठे हैं, हमारी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, हम हैं और हमारे जानवर हैं, हमने नहीं शिफ्ट होना। ये कल रात की आपको बात बता रहा हूँ। आज मुझे एक कॉल आई है, मैसेज किसी ने भेजा है, मैंने उस पर कॉल की है, बहराम उस आदमी का नाम है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आज को 5:30-6 बजे की। तो मैंने कहा जी बताएं, मुझे किसी ने मैसेज किया आपको, जिसको हम SOS कॉल कह रहे हैं। तो उसने कहा जी बिल्कुल मैंने किसी को कहा था, लेकिन उधर कश्ती पहुंची है, फैमिली क्योंकि सेफ़ है, ऊंची जगह पे है, तो उन्होंने कहा जी हमने कैंप्स में नहीं जाना, हम इधर ही ठीक है। ये आज की बात है। ये सारे मैं आपके साथ लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ जो मुझे फेस हो रहे हैं जी। इसमें बस मैं ये मुजफ्फरनगर और DC मुल्तान की अभी ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसमें शेरशाह पुल को ब्लीच करने का फैसला कर लिया गया। कि आप समझते नहीं कि ये फैसला बहुत देर से किया गया? देखिए, इसमें क्रिटिकल गेजेस को आपने देखा कि इस साल जितने भी इस सुपर फ्लड में हमें फैसले करने पड़े,
ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ کرٹیکل فیصلے کی ضرورت تھی پبلک کو، خاص طور پہ اربن سینٹرز کو بچانے کے لیے، وہ ہیڈ قادر آباد کا بریچ ہو، رواز کا بریچ ہو، یا گڑھ مہاراجہ پل کا بریچ ہو، یا مائی سفورہ بند کا بریچ ہو، ان کو ٹائملی فیصلے نہ صرف کیے گئے لیکن فیصلوں کے پیچھے ٹیکنیکل ان پٹ وہ کسی بھی جگہ پہ اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا. اور جب اگر ہمارا جو کرٹیکل سٹرکچرز ہیں وہ اپنی گیجز، کرٹیکل گیجز اٹین نہیں کر رہے تو پھر کسی بھی جگہ پہ غیر ضروری طور پہ نہ پہلے بریچ کیا گیا اور نہ آگے کوئی بریچ کرنے کا اس طرح کا گورنمنٹ کا وہ کوئی ہے. اب اگر اس طرح کا کرٹیکل وہ گیج اچیو ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ملتان پچھلے 48 گھنٹے سے سٹریس میں ہے اور آگے بھی سٹریس میں رہے گا، کیونکہ پانی ہیڈ ترمو ڈاؤن سٹریم کنٹینیوسلی اس لیول پہ چل رہا ہے کہ جو ملتان کو تنگ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیسیجن کرٹیکل جو ہیں یہ پچھلی دفعہ بھی فرسٹ جب پیک تھی تب بھی لے لیے گئے تھے اور ان کی ضرورت لیکن محسوس نہ ہوئی، اور اب بھی یہ ڈیسیجن ہے لیکن ہوگا وہی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور ضرورت کے حساب سے کرٹیکل گیجز کو دیکھتے ہوئے. جی بالکل، کسی قسم کے اس وقت تمام سٹورز پی ڈی ایم پنجاب کے جو مظفر گڑھ میں ہیں، لاہور میں ہیں، باقی جگہوں پہ ہیں، خیموں کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے. بوٹس، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ ہمارے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہے جو نہ صرف ریسکیو 1122 انجام دے رہا ہے پاکستان آرمی، اور اس کے علاوہ پاکستان نیوی کو بھی ہم نے اس میں زحمت دی. اس لیے کسی قسم کا ریسورسز کا ہینڈی کیپ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جلال پور پیر والا میں جو ہی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میسو اننڈیشن ہے اور لوگ کافی سارے ایڈمنسٹریشن کی کال پہ باہر آ گئے تھے، اور آج بھی جب ہم سارا دن بوٹس بھیجتے رہے وہ کوئی نہ کوئی فیملی کے ممبرز باہر تھے جو کہتے تھے ہمارے باقی لوگ اندر ہیں اور ہم نے صرف پانی کے بہاؤ کو اور لمٹ کو دیکھ رہے تھے. تو بالکل ریسورسز کی کسی قسم کی پنجاب میں کمی نہیں ہے، بلکہ چیف منسٹر پنجاب نے تمام ایڈمنسٹریٹو اور پروونشل ڈپارٹمنٹس کے تمام تر اس وقت وسائل کا وہ کہا ہے کہ رخ صرف اور صرف جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی ریلیف اور ریسکیو ایفرٹس میں لگایا جائے، اور آگے پھر اس میں بحالی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا.